ایک شخص تھا جو دن رات مخلوق خدا کو اذیت دینے تکلیف دینے کی مختلف تدبیریں سوچتا رہتا تھا۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ کوئی ایسا کام کروں جو مخلوق خدا کو تکلیف دینے والا ہو۔ اس ظالم شخص میں اس کو اکھیڑنے کی طاقت باقی نہ رہی۔ یہ درخت جوان ہوتا گیا اور یہ ظالم شخص کمزور ہوتا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک حکایت بیان کرنی ہے اور یہ بہت ہی دلچسپ حکایت ہے۔ انشاءاللہ اس میں ہمیں چند نصیحت کی باتیں سننے کو ملیں گی اور وہ باتیں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی بنیں گی۔ تو آئیے آج کی اس خوبصورت سی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حکایت رومی میں ایک حکایت بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو دن رات مخلوق خدا کو اذیت دینے تکلیف دینے کی مختلف تدبیریں سوچتا رہتا تھا۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ کوئی ایسا کام کروں جو مخلوق خدا کو تکلیف دینے والا ہو۔ اسے ایک دن ایک شرارت سوجی کہ اس نے اپنے گھر کے سامنے راستے میں بڑے بڑے کانٹوں والی ایک جھاڑی لگا دی۔ اب وہ جھاڑی کئی دنوں بعد وہ خاصی بڑی ہو گئی، وہ بڑھ گئی۔ اب لوگ بچ بچا کر کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ سے گزر جاتے تھے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی کانٹا پاؤں کو زخمی کر دیتا اور کپڑوں کو پھاڑ دیتا، دامن کو تار تار کر دیتا تھا۔ اب لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچی کہ تکلیف کی انتہا ہو گئی۔ لوگوں نے اس شخص کو ملامت کیا اور اس کے گھر آئے اور اس کو کہا کہ تو نے اتنی بڑی جھاڑی کو، اتنے کانٹوں والی جھاڑی کو اپنے گھر کے سامنے کیوں اگنے دیا؟ اسے اکھیڑ کیوں نہیں دیتا؟ تو اس نے مسکرا کر لوگوں کو جواب دیا، کہا ٹھہر جاؤ، میں اسے اکھیڑ دوں گا۔ اس نے جھاڑی کو نہ اکھیڑا، حتیٰ کہ اب جھاڑی اتنی بڑھ گئی، اتنی بڑی ہو گئی کہ اس نے آدھے راستے کو گھیر لیا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کی بات ماننے کے لیے یہ شخص تیار نہیں ہے اور یہ جھاڑی اکھیڑنے والا نہیں ہے، تو انہوں نے مجبور ہو کر حاکم وقت کو اس شخص کی شکایت کی۔ حاکم وقت نے اس کو فوراً بلوایا اور اس کو ڈانٹ پلائی اور اس پر سختی کی اور پھر اس کو حکم دیا کہ یہ ابھی گھر جا کر راستے سے اس کانٹے دار جھاڑی کو اکھیڑ دے۔ تو اس شخص نے حاکم وقت کے سامنے عرض کی، اے حاکم، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر، ابھی آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ بادشاہ سے، حاکم وقت سے یہی وعدہ کر کے کہ جھاڑی اکھیڑ دوں گا، یہ فوراً گھر آیا، لیکن جیسے ہی گھر آیا تو یہ وعدہ بھول گیا۔ اس نے جھاڑی پھر بھی نہ اکھیڑی، حتیٰ کہ جب لوگ اسے یہ بات یاد دلاتے اور کہتے کہ حاکم وقت سے کیا ہوا وعدہ یاد کر، جھاڑی کو اکھیڑ دیں، تو یہ کہتا کہ آج مجھے فرصت نہیں ملی، آج ٹائم نہیں، کل اس کو اکھیڑ دوں گا۔ اسی طرح کل پر ٹالنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جھاڑی اتنی بڑھ گئی، اتنی بڑی ہو گئی کہ اس جھاڑی نے اب پورے راستے کو گھیر لیا۔ پھر اس درخت کو اکھیڑنا آسان نہ رہا، حتیٰ کہ یہ درخت مضبوط بن گیا اور اس کی جڑیں اتنی گہری ہو گئیں کہ اب اس ظالم شخص میں اس کو اکھیڑنے کی طاقت باقی نہ رہی۔ یہ درخت جوان ہوتا گیا اور یہ ظالم شخص کمزور ہوتا گیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری بری عادتیں اور گناہ کی کام بھی ایسے ہیں، ان کی اصلاح میں جس قدر تاخیر کی جائے گی، دیر کی جائے گی، تو ان کی جڑیں اتنی مضبوط ہو جائیں گی۔ برائی کے کام کو دور کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ہر برائی کے کام کو مثل کانٹے دار جھاڑی کے سمجھنا چاہیے کہ وہ جتنی دیر باقی رہے گی پھر اس کے کانٹے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح ہماری بری عادتیں اگر ہم آج ان کو دور نہیں کریں گے تو پھر وہ بڑھتے چلی جائیں گی، گناہ کے کام بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ مثلا نماز ہے کہ یہ نماز نہ پڑھنا ایک بہت ہی بری عادت ہے۔ اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ نماز پڑھو
نماز پڑھو یہ اچھی عادت ہے، نماز نہ پڑھنا بری عادت ہے، اس بری عادت کو دور کرو، تو ہم کہتے ہیں کہ کل سے نماز شروع کر دیں گے، تو ہمیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ آج ہی اپنی اچھی عادت بنانی چاہیے، بری عادت کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ جتنی تاخیر کریں گے تو یہ عادت پھر بری بڑھتی چلی جائے گی، یہ گناہ کا کام بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج سے ہی اپنے نفس کی اصلاح کریں، اپنی عادت کو سنوارنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچنے کی آج سے کوشش کریں، کیونکہ جتنی تاخیر کریں گے تو پھر یہ بری عادت ہمارے اندر اتنی پختہ ہو جائے گی کہ ہم ایک دن اس کو دور کرنے کی، اس کو اکھیڑنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن اس کانٹے دار جھاڑی کے درخت کی طرح اب اس کی جڑیں مضبوط ہو گئی ہوں گی، تو یہ ہم سے عادت ختم نہیں ہو سکے گی ہم سے۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بری عادتوں کو ختم کریں آج سے، اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔